بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کتاب الفتن والملاحم کو ختم کرنے کے بعد ہم اس سے پہلے والے ابواب یعنی کتاب الترجل اور ابواب الخاتم کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ابواب بھی ابو داؤد شریف کی درایتی ابواب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کتاب الترجل سے، جو ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے 573 نمبر کے صفحے پر ہے۔ آپ کے سامنے جو نسخہ ہوگا اس کا صفحہ جو بھی ہو، لیکن آپ دیکھ لیجئے اول کتاب الترجل کتاب اللباس کے بعد ہے، اور کتاب اللباس سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ بالوں کے احکام ان ابواب میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان احکام کا تعلق تزیین، تنظیف، تطیب، پاکی صافی سے ہے۔ اسی لیے ان ابواب میں ضمناً مصنف خوشبو لگانے کے احکام کو بھی لائے ہیں، متعدد ابواب لائے ہیں۔ جی ہاں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الترجل کے ذیل میں آنے والے ابواب پر کتاب الزینت کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور پھر بہت سی وہ روایتیں اور حدیثیں لائے ہیں جو ابو داؤد نے کتاب الترجل کے تحت ذکر کی ہیں، اور ماشاءاللہ نظام جامعہ کی طرف سے نسائی میں بھی کتاب الزینت کو درایتی ابواب میں شمار کیا گیا ہے، فجزاہم اللہ احسن الجزاء، اس لیے کہ یہ بھی انسانی ضروریات میں، حاجیات میں، حاجات میں شامل و داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے مختلف حصوں پر بال اگا کر رکھے ہیں، خاص طور پر سر اور چہرے کے بال، پٹھے، داڑھی، مونچھ، یہ سب۔ تو کتاب الترجل میں بالوں کے احکام کو بیان کرنا مقصود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے، بالوں کا کیا حکم ہے، ان سب چیزوں کو بھی یہاں ارشاد فرمایا جائے گا۔ ویسے عام طور پر انسان کے سر کے بال 3 قسم کے ہوتے ہیں، وفرہ، لمہ اور جمہ۔ لمہ اس بال کو کہتے ہیں جو کانوں کے اور کندھے کے درمیان ہو، اور پٹھے کو وفرہ کہتے ہیں، اور جو بال مونڈھوں تک آ جائے اسے جمہ کہتے ہیں۔ احادیث میں تینوں قسم کے بال کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفرہ بھی رکھتے تھے، لمہ بھی رکھتے تھے، جمہ بھی رکھتے تھے۔ تطبیق یہ ہوگی کہ مختلف دور، موسم، آب و ہوا کے اعتبار سے حضور الگ الگ قسم کے بال رکھتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان ابواب کو ذکر کیا ہے، دیگر مصنفین بھی ان ابواب کو لائے ہیں۔ اب ذرا ہم کتاب کی روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اول کتاب الترجل، ترجل، ترجیل معنی ہوتا ہے تسریح الشعر، بالوں کو بنانا، تنظیف الشعر، تحسین الشعر، بالوں کو بنانا، سنوارنا۔ جی ہاں، بال بدن انسانی کا ایک جزو ہے، لہذا اس کی طرف توجہ کرنا،
اس کی رعایت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، دائرۂ شریعت، حدود شریعت میں رہتے ہوئے ضروری ہے۔ تصریح الشعر کہتے ہیں حل الشعر و ارسالہ، چنانچہ تصریح الشعر یہ تب ہوتا ہے جب بالوں کو کنگھی لگا کر سنوارا جائے، لیکن پھر ترجل کا استعمال عام طور پر سر کے بالوں کے لیے ہونے لگا اور لفظ تصریح کا استعمال داڑھی کے لیے ہونے لگا۔ جی ہاں، ویسے تصریح مطلقاً اصلاح الشعر بالامتشاط، چاہے شعر الرأس ہو چاہے شعر اللحیہ ہو، لیکن غالب استعمال لفظ ترجل کا رأس کے ساتھ ہو گیا اور لفظ تصریح کا لحیہ کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے ایک لفظ ذکر کیا تھا، خدا کرے دھیان دیا ہو، کہ دائرۂ شریعت میں رہ کر اس کا خیال کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ معمول اور طریقہ تھا کہ جو لوگ بالوں کے پیچھے ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہوں انہیں بال رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ہمارے بعض اکابرین تو زمانہ طالب علمی میں طلبہ عزیز کو زلفا بال رکھنے سے بھی منع فرماتے تھے، تاکہ اس کے بنانے سنوارنے میں طالب علم کا وقت صرف نہ ہو جائے۔ اس کے لیے وقت کی حفاظت مطالعہ کتب اور حفظ متون کے سلسلے میں ضروری ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تو زمانہ طالب علمی میں اشتغال بالنوافل سے رخ ہٹا کر کتب بینی کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ یہ ترجیحات کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال روایت مسدد کے حوالے سے پہلی روایت ہے، ان عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الترجل الا غبا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے روز روز کنگھی کرنے سے، الا یہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کے لیے ہو۔ ترجل اور ترجیل بالوں کو درست کرنا، میں نے ابھی کہا انتشاط کرنا، ایک اور لفظ تصریح کا ہے، میں نے سنا دیا۔ اس حدیث میں حضور نے روزانہ بالوں میں کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ وجہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کنگھی کرنا مرد کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، یہ بغیر ضرورت کے تزیین میں داخل ہے، مبالغہ فی التزین ہے، اور مبالغہ فی التزین لا تلیق بشہامت الرجال۔ ہاں، اگر کسی کے بال اتنے زیادہ ہوں کہ روزانہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہو تو پھر روزانہ کنگھی کرنے میں، ترجل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس روایت کی تخریج ترمذی نے اور نسائی نے بھی کی ہے، حاکم نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ الا غبا، غب یعنی ان یفعل یوما ویترک یوما، مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ مقصد شریعت کی طرف اشارہ کر دیا کہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، مبالغہ فی التزین نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ضرورت نہ ہو تو پھر اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں کو زیب و زینت کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد مرد ہے، اس کو شان رجولیت کو ساتھ میں لے کر اپنے اوقات کی حفاظت کر کے کسب اور طیب مال کمانا، ذمہ داریوں کو نبھانا، معاشرے کی رفاہی، سماجی، ملی، تنظیمی، تعلیمی خدمات انجام دینا،
گھریلو تربیتی و تہذیبی خدمات انجام دینا، یہ اس کے لیے اس کے باب میں راجح امور ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری روایت اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں آ رہی حسن ابن علی کی روایت ہے، جاری عن عبداللہ ابن بریدۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحل الى فضالة بن عبید وهو بمصر فقدم علیہ فقال اما انی لم آتک زائرا ولكنی سمعت انا وانت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوت ان يكون عندك منه علم قال ما هو قال كذا وكذا قال فما لي أراك شعيثا وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا۔ یہاں سند میں چلتے چلتے جو آیا کہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام کہیں وضاحت کے ساتھ مل نہیں پایا ہے۔ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے گئے فضالہ ابن عبید کے پاس، درا حالے کے فضالہ ابن عبید مصر میں تھے۔ معاویہ نے ان کو قاضی بنایا تھا، نیز ان سے مشورہ بھی لیا تھا صفین کی طرف جاتے ہوئے۔ پھر یہ فضالہ ابن عبید شام چلے گئے تھے اور دمشق میں جا کر بس گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا مکان بنا لیا تھا اور ان کی قبر ابھی بھی فضالہ ابن عبید کی دمشق میں مشہور و معروف ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی دوسرے ایک صحابی حضرت فضالہ ابن عبید کے پاس تشریف لے گئے، جبکہ وہ مصر کے گورنر تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس کوئی رسمی ملاقات کے لیے نہیں آیا کہ ایسے ہی آ گیا ہوں، زیارت مقصود ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اور تم نے حضور سے ایک روایت سنی تھی، تو اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تمہارے پاس اس حدیث کا علم ہوگا۔ اب جب انہوں نے اور انہوں نے دونوں نے سنی تھی، پھر کیسے آئے؟ تو اس کا جواب بیچ میں سنتے چلے جائیے، ہو سکتا ہے یہ بھول گئے ہوں، اس لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے آئے ہوں، یا اس حدیث کا مطلب اور کچھ زوائد ان کے ذہن سے نکل گئے ہوں، بعض متعلقات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے طلب عزیز کہ خود صحابہ کرام بھی طلب حدیث کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا مستقل سفر فرماتے تھے۔ او بچوں، تم کتنے زیادہ سعادت مند ہو کہ گھر بیٹھے جامعہ اور نظام جامعہ اور ہمارے اکابرین دیوبند کی محنتوں کے صدقے طفیل تم کو روایتیں گھر بیٹھے پہنچ رہی ہیں، اور تم مدرسوں میں بھی آتے ہو تو زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تم کو، مفت روایتیں تم کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ بچوں، غنیمت سمجھو، قدر کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ نیز اتنے ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چلا کہ آنے والے کو چاہیے کہ وہ جس کے پاس جائے اپنا مقصد ورود اور اپنا سبب قدوم یہ واضح کر دے۔ اگر رسمی ملاقات کے لیے آیا ہے تو بھی کہہ دے کہ میں تو تمہارے پاس ایسے ہی ملاقات کے لیے آ گیا، یا پھر کسی غرض سے آیا ہے تو وہ بھی اس کو بتلا دینا چاہیے۔ بہرحال حضرت فضالہ ابن عبید کے پاس وہ صحابی نے جا کر عرض کیا، میں تمہارے پاس اس حدیث کے باب میں آیا ہوں۔ اس پر انہوں نے پوچھا، فضالہ ابن عبید نے، وہ کون سی حدیث ہے؟ تو وہ جانے والے صحابی نے فرمایا کہ ایسی ایسی حدیث ہے، بعد میں دونوں میں آپس میں مذاکرہ ہوا ہوگا۔ اب چلتے چلتے آگے بات بڑھی تو وہ صحابی نے حضرت فضالہ ابن عبید سے دریافت فرمایا
کہ کیوں بھائی ایسا ہے کہ تم پراگندہ بال ہو، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، مالی اراک شعیثن، عین کے کسرے کے ساتھ، تمہارے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں، جبکہ تم تو یہاں کے امیر اور قاضی ہو، تو تمہیں تو تھوڑا بن سنور کر رہنا چاہیے۔ تو فضالہ ابن عبید نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے سے، عن کثیر من الارفاہ، اور بعض نسخوں میں الارفاء، ترفہ، ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں تنعم، تدہن، اور بعض لغویین نے لکھا توسع فی المطعم والمشرب والملبس والادہان دائما، جب دیکھو تب کھانا پینا پہننا اوڑھنا، بالوں کو بنانا سنوارنا تیل لگانا، بس اسی میں لگا رہے آدمی، اس کو ارفاہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ رفع سے ہے، رافعہ، اور رفع کہتے ہیں اونٹوں کے پانی پر آنے کو، کہ وہ پانی کے گھاٹ پر جس وقت چاہے آئے، آزاد ہو۔ جی ہاں، تو حضور ہم کو اس طرح زیادہ بننے سنورنے سے منع فرماتے تھے۔ جی ہاں، اسی کو رفاہیت کہتے ہیں۔ جی ہاں، گنجائش، بہت زیادہ ناز و نخرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پہننے اوڑھنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن افراط فی التنعم، افراط فی الدہن والترجل، اس سے منع فرمایا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ طہارت تنظیف سب کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، طہارت و تنظیف یہ امور دینیہ میں سے ہے، یہ الگ چیز ہے، بنانا سنوارنا سنگھار یہ الگ ہے، اور پاکی صافی یہ الگ ہے، یہ نہیں یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، سمجھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں منع کیوں فرمایا، مقصد شریعت سمجھو کہ زیادہ تر بناؤ سنگار سے نفس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور غفلت عن الوظائف الدینیت والدنیویہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی عادت پڑ جانے سے آدمی محتاج بن جاتا ہے بہت سے غیر ضروری امور کا، اور اس کی عادت پڑ جانے سے معاشی میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے، تبذیر، اسراف، تضییع اوقات، امالہ، تمییل، یہ سب۔ اور کبھی کبھی اس طرح زیادہ بناؤ سنگھار اور ارفاہ کی وجہ سے فقر، سوء عیش پیدا ہو جاتا ہے، معاملہ گڑبڑا جاتا ہے، حالت بگڑ جاتی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ارفاء حمزہ کے ساتھ ہے تو مطلب ہوگا مظاہرۃ الطعام علی الطعام واللباس علی اللباس، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کپڑے پہننے کی طرف توجہ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے طلباء میں بھی آج کل یہ عادتیں بگڑتی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بھی ارفاہ بکثرت پایا جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ مردانگی کی طاقت پر، شجاعت پر، بصالت پر اور بہادری پر اثر پڑتا ہے۔ بہت سے اموال اسی میں ضائع ہوتے ہیں۔ اس کے مقتضائے نسمے میں یہ کہتا بھی چلوں کہ گاڑیاں بدلنے کا شوق، موبائل بدلنے کا شوق، جوتے ہر مہینے بدلنے کا شوق، گھر کے زیب و زینت کے بدلنے کے شوق، یہ بھی ارفاہ میں داخل ہے۔ اس کے عمومی معنی کو لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے۔ پھر وہ صحابی نے حضرت فضالہ سے آگے پوچھا کہ تمہارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہم لوگوں کو کبھی کبھی برہنہ پاؤں بھی چلنے کا امر دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کبھی کبھی کھلے پیر بھی چلا کرو، ہاں کھلے پیر بھی چلنے کی عادت رکھو، ضرورت پڑ جائے تو نفس پر مشقت نہ ہو۔ چونکہ یہ ساری چیزیں اسباب زینت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی میں سادگی
اور تکلف ترک کرنے والی روایت کو پیش کر دی تاکہ ہم آگے آنے والی روایتوں کو اسی کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کی روایت ہے نفیلی کی، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البزازة من الایمان ان البزازة من الایمان یعنی التقحل۔ قال ابو داود رحمہ اللہ وهو ابو امامة بن ثعلبة الانصاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ میں سے کسی نے حضور کے سامنے دنیا کا تذکرہ چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، سن لو، برابر سن لو۔ دوبارہ آپ نے فرمایا ہاں الا تسمعون الا تسمعون، کمال توجہ کے لیے یہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سادگی اور تواضع، تکلف نہ کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ بزازہ اس کی تفسیر تقحل سے کی ہے۔ تقحل یعنی آدمی کے بدن کی جلد کا خشک ہو جانا خستہ حالت کی وجہ سے، لاغر اور کمزور ہو جانا۔ انما البزازۃ اور انما البزاءۃ من الایمان، یہ سادگی اور ترک تکلف مفضی ہوتی ہے کسر نفس اور تواضع تک، اس لیے اس کو من الایمان فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اور قال ابو داود کا مطلب یہ ہے کہ ابو امامہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ابو امامۃ بن ثعلبۃ الانصاری۔ تو تقحل کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا کہ جلد سوء حالت کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے۔ قحل الرجل قحلا کہا جاتا ہے جب التزق جلدہ بعظمہ من الہزال، کمزوری کی وجہ سے جلد ہڈیوں کے ساتھ ملصق ہو جائے۔ ہاں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صاحب بدل نے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ بازار کی طرف تشریف لے گئے، ہاتھ میں درہ تھا اور ازار پہنی ہوئی تھی جس میں 14 رقعے تھے، ایک ازار میں 14 پیوند تھے، بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ ہاں دیکھیے آپ، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، ہاتھ میں درہ لے کر نگرانی کو جا رہے ہیں، پھر بھی ایسا کپڑا پہن کر جا رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی قدر و قیمت اس کے کپڑوں سے نہیں ہے۔ لیس الجمال باسواب تزیننا انما الجمال جمال العلم والادب۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ آج کل ہمارا معاملہ اسی میں بگڑتا جا رہا ہے۔ سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات کو فرماتے تھے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس عالم نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا ہے، اس کے بالوں میں کس قسم کا تیل لگایا ہے، لوگ تو اس کے علم کو ناپتے، تولتے، پرکھتے اور برتتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کا وزن برابر کرتے ہیں، اس کے جذبات ایمانیہ کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنے مہنگے چپل اور کتنا بناؤ سنگار کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث بھی ہے، لیکن بلا وجہ قرضے لے کر یا اسی میں مبتلا رہ کر، یہ میچنگ تو عورتیں کرتی ہیں آج کل، ہمارے علماء کرام میں بھی میچنگ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی میں اپنی زندگی کے کئی ایام و لمحات بننے میں، سنورنے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پیارے بچوں، سامعین، وقت کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ ترفع سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔